جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے. سنیں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں عمران پرتاپ بری کی شاندار نظم. اس سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں. کائنات کی سب سے مہنگی چیز احساس ہے جو دنیا کے ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی. چلیے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپ بری کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. خودکشی کر رہا کسان مگر خودکشی کر رہا کسان مگر ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے. سیکریٹری سے پوچھا انہوں نے کہ سارے ملک تو ختم ہو گئے اب کہاں کا دورہ بچا ہے. سیکریٹری بولا صاحب اب صرف دل کا دورہ بچا ہے وہ بھی جلدی ہی ہو جائے گا. خودکشی کر رہا کسان مگر ان کو دوروں سے کہاں فرصت ہے. جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں جی تو کہتا ہے چیخ کر کہہ دوں ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے. ایسی سرکار تجھ پہ لعنت ہے. اور دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا. کر دیا یہ بہار نے ثابت کر دیا یہ بہار نے ثابت بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا. میں جانتا ہوں رات کے 3:15 بجے تک جسے اتنا نہیں چھوڑا جائے اس میں کچھ بچتا نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ ماشاءاللہ بڑے زندہ لوگ ہیں. میں بھی ہمت کر رہا ہوں کہ آپ کو تھوڑا سا اور بیدار کر سکوں اور کوشش آپ بھی کریے کہ تھوڑا سا مجھ سے دیر تک پڑھوا لیجئے. میں 4 مصرے پڑھ رہا ہوں. یہ جو کچھ چاروں طرف ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے صاحب خامیاں ہماری بھی ہیں. ہم نے وقت کے بادشاہوں سے وقت کے ظالموں سے ڈرنا شروع کر دیا. اس سے ڈرنا بند کر دیا جو سب سے بڑی طاقت ہے. ہماری بھی خامیاں ہیں. میں بڑے بزرگوں کے قدموں میں یہ 4 مصرے پڑھتا ہوں کہ پہلے آتا تھا اب نہیں آتا پہلے آتا تھا اب نہیں آتا ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا ڈر میں بھی یاد رب نہیں آتا. کانپتی ہے زمین گناہوں سے کانپتی ہے زمین گناہوں سے زلزلہ بے سبب نہیں آتا زلزلہ بے سبب نہیں آتا. یہ جو وقت کی مار ہے یہ جو قدرت کی مار ہے اسے ہم آپ سمجھے نہ سمجھے شاید بھائی شنکلال صاحب, لیکن اس دیش کی سب سے بڑی پنچایت میں بیٹھا ہوا ایک شخص بہت سلیقے سے سمجھ رہا ہے. میں نام گناتا ہوں اور اگر لگ جائے کہ بات ہو گئی ہے تو آپ سب کی دعائیں ملیں. تیری شعلہ بیانی سے زیادہ کون سمجھے گا. دوستو نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہو نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. یہ دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ لا الہ الا اللہ کہے اور پھر اسی پر اس کی موت آ جائے تو وہ جنت میں ضرور جائے گا. میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اگرچہ اس نے چوری کی ہو.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ پھر میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ میں نے عرض کیا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگرچہ اس نے زنا کیا ہو، اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ ابو ذر کے علی الرغم وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ فائدہ علی الرغم عربی زبان کا ایک خاص محاورہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کام ناگوار بھی ہو اور تم اس کا نہ ہونا بھی چاہتے ہو تب بھی ہو کر رہے گا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو حیرت تھی کہ اتنے بڑے بڑے گناہوں کے باوجود جنت میں کیسے داخل ہوگا، جبکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حیرت دور کرنے کے لیے فرمایا خواہ ابو ذر کو کتنا ہی ناگوار گزرے وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اب اگر اس نے گناہ بھی کیے ہوں گے تو ایمان کے تقاضے سے تو وہ توبہ استغفار کر کے گناہ معاف کرا لے گا، یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما کر بغیر کسی عذاب کے ہی گناہوں کی سزا دینے کے بعد بہرحال جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے۔ فائدہ علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث شریف میں کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد پورے دین و توحید پر ایمان لانا ہے، اور اس کو اختیار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماندھ پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانے میں ماندھ پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ و حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے شاگرد صلاح نے پوچھا جب انہیں روزہ، صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا۔ انہوں نے 3 بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے۔ ان کے تیسری مرتبہ اصرار کے بعد فرمایا صلاح یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں داخل ہو چکے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جیسے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے بھی دوزخ سے نکال لو، چنانچہ ان لوگوں کو بھی نکال لیا جائے گا۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ جل کر سیاہ فام ہو گئے ہوں گے، اس کے بعد ان کو نہر حیات میں ڈالا جائے گا تو وہ اس طرح فوری طور پر تر و تازہ ہو کر نکل جائیں گے جیسے دانہ سیلاب کے کوڑے میں پانی اور کھاد ملنے کی وجہ سے فوری اگ جاتا ہے۔ کبھی تم نے غور کیا ہے کہ وہ کیسا زرد بل کھایا ہوا نکلتا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب قیامت کا دن ہوگا تو مجھے شفاعت کی اجازت دی جائے گی، میں عرض کروں گا اے میرے رب جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو۔ اللہ تعالیٰ میری اس شفاعت کو قبول فرما لیں گے اور وہ لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ پھر میں عرض کروں گا جنت میں ہر اس شخص کو داخل فرما دیجئے جس کے دل میں ذرہ سا بھی ایمان ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم اپنے اچھے عمل سے خوشی ہو اور اپنے برے کام پر رنج ہو تو تم مومن ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔